वक्त आएगा आंख की पुतली फट जाएगी, पिल्ली पिल्ली के ऊपर चढ़ जाएगी, रगड़ने लगेगा। जमजम जमजम लेके बीवी पास खड़ी होगी, दूध लेके बेटा पास खड़ा होगा, शहद लेके बेटी पास खड़ी होगी, चमची मुंह में देंगे, अल्लाह कहेंगे फरिश्तों बाहर लगा दो, फौजियों जुड़ जाओ, फरिश्तों बाहर लगा दो, खबरदार पानी की चमची भी इसके मुंह में ना जाने देना, इसने पैसे के लिए मुझे छोड़ा, फिर आज मैं से मजा चखाऊंगा। सारी दुनिया जोर लगाएगी, यहाँ से निकल जाएगा, नाक के जरिए नाली लगेगी, ड्रॉप मुंह से निकल जाएगा, डॉक्टर नाली निकाल के फेंकेगा, कहे जी अब दुआ नहीं, दुआ करो, दुआ नहीं, दुआ करो। मेरे भाई का जब इंतकाल होने लगा शेख ज़ैद अस्पताल में, मुझे पता लग गया हल्की हल्की डॉक्टरों की भिनक। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहने लगे अल्लाह अकबर, पंप कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं। मैंने कहा ना छोड़ दो, अगर उसका आखिरी वक्त है। मैं ज़बरदस्ती कमरे में चला गया, उसने एक मरतबा मुझे आंख से देखा, ठंडा होकर भरा, मैंने अल्लाह की कसम जल्दी से दोनों हाथ उसके हाथ में ले लिए और मैंने अपने सीने से लगाया। डॉक्टर कहने लगे अभी चढ़े, मैंने कहा अभी चढ़ जाए। मैंने उसके कान में ज़ोर ज़ोर से सूरह यासीन सुनानी शुरू कर दी। अल्लाह, बस मैं इतना ही पहुंचा था। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअल मुरसलून, उसने अपना हाथ ढीला ढीला कर दिया। मैं पहुंचा वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, आंखें बंद करके मुस्कुराता हुआ दुनिया से चला गया। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है। हाफिज कुरान था, कहीं ना कहीं कुरान वफाई करके चला गया, बेवफा कोई नहीं। मुकद्दरों वाले लोग हैं कुरान जिनके साथ कब्र में जाएगा, मुकद्दरों वाले लोग हैं कुरान मौत के वक्त जिनके पास आके खड़ा हो जाएगा। मांगा तुम्हारे से क्या 1 मन गंदुम, मांगा तुम्हारे से क्या 5000, मांगा तुम्हारे से क्या 10, वादा क्या कर रहा है? मौत के वक्त फरिश्तों को सख्ती करने नहीं दूंगा, कब्र के अंदर अल्लाह अकबर मुनकर नकीरों को सवाल करने नहीं दूंगा, मैदान महशर में खुदा के सामने खड़े होकर तेरा हाथ पकड़ के झगड़ा शुरू कर दूंगा। जन्नतुल फिरदौस में जहां तू रहेगा वही मकान खुदा से लेके मैं जन्नत के अंदर तेरा पड़ोसी बन के रहूंगा। ये वाहिद यार है, जन्नत में भी साथ रहेगा। तो आज अल्लाह के कुरान के ऊपर कुछ लगाओ, डाल दो मेरे अजीजों अपनी झोली में से, अल्लाह की झोली में फसल तैयार है मेरे अजीजों। यूं नहीं कहा पहले मुझे दो, अभी बीजी कोई नहीं, पहले उशर दो। ना ना, बाग का सौदा करते हो, फसल का सौदा करते हो मेरे अजीजों, पहले तय हो जाता। अल्लाह फरमाते नहीं, जब तैयार हो जाए, जब तुझे यकीन हो जाए कि दाना इतना बड़ा हो, इतना वाफर हो गया, फिर अल्लाह फरमाते हैं वातु हक़्क़हु यौम हसादी, उशर निकाल के जाना, नसीब तेरे अच्छे होंगे। इसी गंदुम से रोज़े रखवाऊंगा, सहरियाँ भी करवाऊंगा, अफ्तारियाँ भी करवाऊंगा, यही अल्लाह अकबर हज भी करवाऊंगा, उम्रे करवाऊंगा। तो मेरे अजीजों पहले तो 3 मरतबा अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने दिल की सख्ती को दूर करें। ज़ुबान हाल से 3 मरतबा कहें या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। ये तौबा का लफ्ज़ अल्लाह को इतना पसंद है, बंदा मुंह हिलाता है, अर्श वाला रहमतों वाली चादर ज़मीन पर डाल देता है। बंदा मुंह हिलाता है, अल्लाह पाक दस्ते गौस में ले लेता है। दुनिया की अदालतों में चोरी करोगे 6 महीने साल सजा है, गुनाह करोगे सजा है, कत्ल का बदला कत्ल है, लेकिन वह अरहमर राहिमीन, अगर मकतूल माफ कर दे तो झोली फैला के बैठ जा। दोनों गुनाह हो गया, हाथ से गुनाह हो गया, पैर से गुनाह हो गया, फरमाया बस एक मरतबा दिली कैद में कह दे अल्लाह माफ कर दे। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम, मैं इतना करीम हूँ, कभी कभी गुनाहों को भी नेकियों के अंदर बदल देता हूँ। मैंने कौन सा किससे पूछना है, मशवरा करना है। गर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरगदाली मी सबत परहेजगार। बूढ़ों ने तो तौबा तौबा करनी, वाह अल्लाह तूने बूढ़ों को भी खाली ना भेजा। बाल 2 रंग के, एक काले एक बग्गे, एक काले एक चिट्टे का, काले बालों वाला हाथ उठाता है वह अल्लाह को ख्याल आता है, चिट्टे बालों वाला हाथ उठाता है उसकी दाढ़ी को देख के मैं अल्लाह को हया आ जाता है।
नौजवान मुसल्ले पे बैठ के गए, माफी दे दे, मशरिक से लेके मगरिब तक जितने कब्रिस्तान है इसके तौबा करने पे सबका अज़ाब कब्र माफ फरमा देता हूँ। और जब बूढ़ा यूं करके हाथ फैलाता है, मैं कहता हूँ फरिश्तों इसे बोलने का मौका ना दो, ये यूं हाथ उठा के मेरे आगे बैठा है, इसे दुनिया ने छोड़ दिया, औलाद ने छोड़ दिया, दुनियादारों ने छोड़ दिया, इस कमले को अगर मैं भी खाली भेज दूँ फिर मुझे रहमत वाला रब कौन कहेगा? जो अल्लाह अपने बंदों पे इतना करीम है, जो खुदा का बंदा खुदा के दीन की मदद करेगा। तो मेरे अजीजों फिर देखो अल्लाह जल्ला शानु अपनी करीमी और अपनी रहीमी के फैसले कैसे फरमाएगा। पढ़ने वाला बनना, पढ़ाने वाला बनना, मोहब्बत करने वाला बनना, ताउन करने वाला बनना, पांचवा यानी मुखालिफ ना बनना। जैसे आटे में नमक का पता नहीं लगता, परवरदिगार आलम दुश्मनाने कुरान को जहन्नम में ऐसे फेंकेगा पता ही कोई नहीं लगेगा। जब ये एक दर्जा और ऊपर बन जाता है, हाफिज के बाद आलिम बन जाता है, फरमाया खबरदार इसके करतूत को देखकर, इसके अमाल को देखकर इस पर उंगली ना उठाना, ये तो किसी ना किसी दर्जे के अंदर बच जाएगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर इसकी तरफ तेरी उंगली उठ गई तो तेरी 10 नस्लों में कुरान को हाफिज क़यामत तक कोई पैदा नहीं खुदा करेगा। क़यामत के दिन अल्लाह मस्जिद के उलमा को बुलाएगा, मस्जिद के इमाम को बुलाएगा, मस्जिद के खतीब को बुलाएगा। जैसे मेरे अजीज़ों VIP मुलाकात होती है, पर्सनल मुलाकात होती है, परवरदिगार आलम सारी दुनिया के उलमा को बुलाएगा और कहेगा देखो भाई बात 1 to 1 है। इलाहुल आलमीन क्या फरमाया, देखो तुम्हारी वजह से सारी इंसानियत जन्नत में जा रही है, लेकिन तुम्हारे आमाल इस काबिल नहीं कि तुम जन्नत के अंदर चले जाओ। या अल्लाह सारे जन्नत में, तुम इस बात के भरोसे पर रहे कि हमें दुगना सवाब मिलेगा, तुम इस बात के भरोसे पर रहे। अब ये जन्नत में नहीं कि सारे तुम जन्नत में जा रहे हो, क्या वजह के गुनाह थे, जान नहीं थे अल्लाह ना, नहीं। अवाम के अंदर बैठ के तकरीर की, अवाम ने तकरीर सुन के सुभान अल्लाह कह दिया, मेरे दिल के अंदर मैं आ गई, मेरी सारी तकरीर का सवाब ख़त्म हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों मैं गुजरा दुनिया को देखा, कोई किसी काम में लग रहा है, कोई किसी काम में लग रहा है, मेरे दिल के अंदर देख कर ये गुमान पैदा हो गया, ये अच्छे नहीं, मैं कितना अच्छा हूँ। कुरान पढ़ता देख कर, तकरीर करता देख कर सुनने वाले को समझ के कह दिया यार इसे मैं कैसा लग रहा हूँगा, ये मुझ पर अशज कर रहा होगा, काश इसकी जगह मैं कुरान का आलिम होता, हाफिज होता। तो ऐसी बातों की वजह से सुनने वाले आगे चले गए, अमल करने वाले आगे चले गए, कहने वाला पीछे खड़ा है। अल्लाह फरमाएंगे अगर पर्दा खोल दूं सारी दुनिया के सामने तुम्हें जहन्नम की तरफ भेजूं, दुनिया क्या तुम्हारे पे कहेगी कि देखो जी इनका सुन के तुम जन्नत के अंदर जा रहे हैं और ये जहन्नम में जा रहे हैं। जाओ मैंने आज तुम्हारे पे करम फरमा दिया, आज तुम्हारे पे रहम फरमा दिया, तुमने इनको बताया, इनको समझाया, इनको सुनाया, ये तुम्हारी वजह से जन्नत के अंदर जा रहे हैं, तुम इनको सुनाने की वजह से खुदा तुमको जन्नत के अंदर भेज रहा है। इसीलिए फरमाया हाफिज और आलिम और खबरदार, उस पर उंगली ना उठाना, अल्लाह किसी ना किसी वजह से उसे जन्नत के अंदर जरूर भेज देंगे। उंगली उठाने वाला, तनकीद करने वाला, मदारिस के ऊपर बोलने वाला, भौंकने वाला, रब्बे काबा की कसम जन्नतुल फिरदौस तो दूर की बात है, अगर खुदा को गुस्सा आ गया तो जन्नत की खुशबू भी इसकी नाक की नथों में नहीं सुगाएगा। आपने जो दिया उसका क्या हुआ? सबसे पहले तो आओ इसे बात करते हैं, क्या आपने दिया क्या? कारी मोहम्मद सलीम साहब आपके दरवाजे पर गए और जाके कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब सलाम करके दरवाजे पे गए, क्या आपने इनके लिए घर सजाया, घर धोया? इलाके का कोई कैंडिडेट आ जाए जिसे मेंबर बनना हो, जिसे MNA बनना हो, पता लगे चौधरी साहब आपके इलाके का दौरा करेंगे, पहले तो उसके 4 अल्ले थल्ले आएंगे, कोई नालियाँ साफ करवाएगा, कोई चुन्ना साफ करवाएगा, और आके वो बड़ा ऐलान क्या करेगा, मैं तुम्हारा सीवरेज का ऐलान निज़ाम ठीक करूँगा, मैं तुम्हारे रोड पक्के करूंगा, मैं तुम्हारे गैस लेके आऊंगा, अल्लाह अकबर, मैं तुम्हारे यहाँ बिजली लेके आऊंगा। लेकिन मिंबर पर बैठने वाला क्या कहता है कि तुम वोट ना दो, तुम अपने बच्चों की खिरात दे दो, तुम अपने बच्चों का सदका दे दो। क्या लेके आएगा? इस बच्चे के जरिए से तुम्हारे दरवाजे पे इल्म का नूर लेके आऊंगा, तुम्हारे दरवाजे पे हिदायत का नूर लेके आऊंगा, खुदा की रहमतें लेके आऊंगा, बहारें लेके आऊंगा, रिज़्क़ की बरकतें लेके आऊंगा, रिज़्क़ की फरमानी लेके आऊंगा। खर्चा क्या होगा?
تمہاری گلی کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے فلانی گلی کا افتتاح، لاگت 50 لاکھ روپے، اللہ، اینٹوں پر لاگت لگا لو، اینٹیں ہی رہیں گی، لکڑی پہ لاگت لگا لو، لکڑی رہے گی، لوہے پہ لاگت لگا لو، لوہا ہی رہے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اس ننھے سے مجاہد پر تھوڑی سی محنت کر لو، یہ جنت الفردوس کا سردار بن جائے گا، اس پر محنت کر لو، دنیا کے اندر یہ اللہ کا انعام بن جائے گا، یہ اتنا قابل ہو جائے گا۔ واہ قرآن کا حافظ جسے 120 یا 180 روپے کا رومال پہنا دیا گیا، اللہ اکبر۔ میرے بچوں، میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ ان بچوں کے رومال کو سنبھال کے رکھ لینا، اگر مرو تو قبر میں ساتھ لے جانا، اگر اللہ اکبر یہ جوانی گزار کے بڑھاپے میں جائیں، اگر یہ دنیا سے جائیں تو کفن کے اندر رومال رکھ دینا۔ یہ اتنا عظمت والا رومال ہے کہ دستار بندی ہوئی قرآن کے حافظ کی، کسی نمبردار کی نہیں ہوئی، کسی چودھری کی نہیں ہوئی، یہ قرآن کے حافظ کی ہوئی۔ اس کپڑے کا اللہ کو اتنا حیا ہے کہ رب کعبہ کی قسم اس کپڑے کو بھی دیکھ کے خدا جنت کے دروازے بند کر دے گا اور جنت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ مذاق سمجھتے ہیں آپ؟ اسی لیے میں کہتا ہوں اس مدرسے میں نہیں، کسی اور مدرسے میں جہاں بھی آپ چلے جائیں، آپ کا منہ بند تھا، میں بدتمیزی نہیں کرتا، نہ میں بد اخلاق ہوں، نہ بدتمیز ہوں، نہ میں بد کردار ہوں، لیکن مجھے ایک بات پر افسوس بہت صد ہوا، ابھی آپ کے ہاں جمعے کے دن والی میچ ہو، اگر میرے عزیزوں کوئی ٹیم جیتتی ہے تم ہاتھ کلیپنگ کر کے تالی بجا کے اپریشیٹ کرتے ہو، اسے خوش کرتے ہو۔ کوئی تمہارے پاس میرے عزیزوں کبڈی میچ ہو جائے تو تمہارے پاس وہ ناچتا پھدکتا ننگا آئے گا، کوئی 10 روپے دے گا، کوئی 100 روپے دے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن کتنا مظلوم ہے، اس بچے نے قرآن پاک پڑھا، عمر اس کی دیکھے کیا، اللہ اکبر، اور اس نے کیا پڑھ لیا۔ اوے لوگوں، رب کعبہ کی قسم کیا ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اسے مبارکباد دے دیں؟ ایسے افسوس ہے کہ نہیں؟ ارمان آیا کہ نہیں آیا؟ کیا یہ اچھا ہوتا، اللہ اکبر، جب یہ قرآن پاک کا حافظ، جب اس کے سر پہ دوپٹہ، اس کے سر پہ پگڑی بنتی، لوگ کہتے مبارک و مبارک، قیامت کا دن ہوتا، اللہ کہتے وہ زبان نے کہا جس نے قرآن کے حافظ کو حافظ بننے کے بعد مبارکباد دی تھی، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی، تم نے دولہے کو مبارکباد نہیں دی، تم نے ناچنے والے کو مبارکباد نہیں دی، تم نے ووٹ لے کر کامیاب ہونے والے کو مبارکباد نہیں دی، تم نے اس حافظ قرآن کو مبارکباد دی جس نے ہر من عن الف سے لے کر ونہ آج تک میرے قرآن کو زبانی پڑھ کے دکھا، تم مبارکباد دو، قیامت کے دن میرا کملی والا مبارکباد دے گا۔ تعلیم کی اہمیت ہونی چاہیے، بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے یار تمہارا بچہ 100% 100 نمبر لے گیا، 1050 میں سے 1049 لے گیا، اللہ اکبر، اسے اول انعام مل گیا، اسے گولڈ میڈل مل گیا۔ حقہ پینے والا، ڈیڑی لگانے والا جب اس بچے کے باپ کے پاس جائے گا کہے گا یار مبارک ہوئے تیرے پتر نے تے اللہ اکبر کمال کر دیا، تیرے پتر نے تو پورے علاقے کے اندر اول پوزیشن حاصل کر لی۔ لیکن ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے یہ بچے سند یافتہ ہیں، انہوں نے وفاق المدارس سے 100/100 نمبر لیے، اللہ اکبر، 100/100 نمبر کیسے ملتے ہیں؟ استاد کہیں کہا کہ بیٹھ گیا، بچہ 4 چکا، بچہ 7 چکا، 9 چکا، ہاں بھائی فلانا، استاد کو خدا کی قسم پتہ کوئی نہیں، اس کا باپ کون، اس کی قوم کون ہے، اس بچے کو پتہ کوئی نہیں۔ استاد نے 12واں سپارہ پوچھا کہ 12واں سپارہ آتا ہے کہ جی، جہاں مرضی سے سن لوں، پورا قرآن آتا ہے، جہاں مرضی سے سن لوں؟ استاد جی نے کہا جی ہاں سن لو، کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، سنا، اللہ اکبر، اس کے اتنے سے دماغ میں اللہ نے پورا قرآن فٹ کر دیا، پڑھا اس نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بچے نے پڑھ کے سنایا، اداب کا خیال رکھا، تلفظ کا خیال رکھا، شد پیش کا خیال رکھا، زیر زبر کا، پھر آواز ایسی نکالی بڑے بڑے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو استاد نے لکھ دیا 101 نمبر، اس نے قرآن پڑھا، ایسا پڑھا، اس نے قرآن پڑھ کر میرے دل کو بھی ہلا دیا، مدرسے کی در و دیوار کو بھی ہلا دیا، اسے میں 101 نمبر میں دے رہا ہوں۔ جب بندہ ہو کے 101 نمبر دے گا، جو جس کا کلام ہے قیامت کے دن اسے سنائے گا، تو پھر بتاؤ وہ کیا دے گا؟
تمہارے اسکول کے کالج کے پیپر ہوتے ہیں، اللہ اکبر، موبائل لے کے جاتے ہو، کیا نقل نہیں ہوتی، کیا بوٹی نہیں چلتی؟ ایک ایک لائن میں 25 بچے اور ایک ایک حال میں 2 ہزار بچہ بیٹھا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ سران امتحان ایگزامینر کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، ادھر کے ادھر دیکھ لیا، ادھر کے ادھر دیکھ لیا، یا تو کمرے کے اندر سننے والا بھی ایک، سنانے والا بھی ایک، نہ کوئی بوٹی نہ دائیں بائیں لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے پریشان نہ ہونا، یا بوٹی دینے والے بہت ہیں، وہاں رحم کرنے والا ایک ہی ہے۔ بندے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا تیرا کام ہے، پورا قرآن کھول کے سامنے رکھ دینا میں خدا کا کام ہے۔ اندازہ لگاؤ اس مدرسے میں آنے والوں، جب یہ قرآن دنیا کے امتحان سے بچا گیا تو قبر کے امتحان سے کیا نہیں بچائے گا؟ میں تمہیں اپنے شہر لے جانے کی بات نہیں کرتا، میں تمہیں ضلع خانیوال لے جانے کی بات نہیں کرتا، میں یوں نہیں کہتا چلو میرے ساتھ ملتان چلو، اور میرے ویروں میں یوں نہیں کہتا صبح تو تک مجھے ٹائم دو، میں یوں نہیں کہتا مجھے شام تک ٹائم دو، بلکہ میرے ساتھ چلو، اپنے علاقے کے قبرستان میں چلو، ہم چلتے ہیں، ایک نہیں سارے جاؤ، سارے قبرستان میں ایسی قبر تلاش کرو جس قبر پہ حافظ لکھا ہوا ہے، چلو کسی پھاوڑا منگاؤ، ابھی ابھی قبر سے مٹی ہٹا کے دیکھو، رب کعبہ کی قسم قبر میں لیٹنے والے کا کفن جسم محفوظ نہ ہو عبد الحنان خطابت چھوڑ دے گا، رب کعبہ کی قسم مٹی نکال کر دیکھ لو، ننھا ہو بڑا ہو یا بوڑھا ہو تمہیں کفن بھی نظر آئے گا، حافظ قرآن کا کفن کے اندر جسم بھی نظر آئے گا۔ قرآن یہ پڑھے ماں باپ کے گناہ معاف ہوں، قرآن یہ پڑھے 7 سے لے کر 10 افراد جنت میں ساتھ لے جائے، اور 10 افراد کو یہ جنت میں لے کے جائے، خدا اسے قبر کے حوالے کیسے کرے گا؟ قرآن کریم کا تو اتنا اعجاز ہے، اگر حافظ قرآن پاک کو قبرستان میں دفن کرو تو اس کی وجہ سے اللہ پورے قبرستان والوں کا عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ میرے محترم و مکرم دوستوں، میں یہ نہیں کہتا اسکول کی تعلیم چھوڑ دو، ڈاکٹر نہ بناؤ، وکیل نہ بناؤ، میں یوں نہیں کہتا اپنے بچوں کو ٹیچر نہ بناؤ، اگر تمہارے بچے ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو ہمارے بچوں کا ہمارا علاج کون کرے گا؟ اگر آپ کے بچے اسکول ٹیچر نہیں بنیں گے تو ہمارے بچوں کو الف با تا ABC کون پڑھائے گا؟ اگر آپ کے بچے وکیل نہیں بنیں گے تو ہمارے کیسوں کو کون لڑے گا؟ آپ کے بچے جج نہیں بنیں گے تو ہمارے فیصلے کون کرے گا؟ پڑھاؤ ضرور، لیکن اس تعلیم کو اتنا ضروری نہ سمجھو کہ اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں، قرآن کی تعلیم کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ اس کے بغیر گزارا ہے، یہ انسان کی غلط ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ڈاکٹر بنے نہ بنے گزارا ہو جائے گا، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے نہ بنے تو قبر کے اندر لیٹ جانا مشکل ہے۔ کوشش کرو جوانی میں، کوشش کرو بڑھاپے میں اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی، یہ مشکل کوئی نہیں، مشکل اتنا 1400 سال گزر گئے، اس کی گہرائی کے اندر غوطہ لگاتے لگاتے کنارے تک نہ پہنچے، آسان اتنا ہے کہ 7 سال کا بچہ اسے سینے میں اٹھائے پھرتا ہے۔ 1 سال کے بعد میرے عزیزوں پھر اللہ نے موقع عطا فرمایا، 1 سال کے بعد میرے مالک کائنات نے پھر میرے پہ کرم فرمایا، جاؤ میرے عزیزوں قبرستان میں جو چلے گئے ان سے جا کے پوچھو جو پچھلے سال تم نے رمضان کا ایک روزہ رکھا تھا اور رات کو ختم قرآن کی تقریب میں شامل ہوئے تھے اور چلو اٹھے تھے مسجد میں آئے تھے 4 ہی تراویح پڑھ گئے تھے، بتاؤ ان 4 تراویحوں کے عوض قبر میں تمہیں کیا عطا فرمایا جا رہا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے تمہیں بتا کے کہیں گے خبردار خبردار، سونا چھوڑ دینا، حقہ پینا چھوڑ دینا، یار کی یاری چھوڑ دینا، بیٹھک چھوڑ دینا، لیکن تراویح میں قرآن سننا نہ چھوڑنا۔ ہم نے 4 تراویح پڑھی، قبر میں لیٹنے کی دیر تھی، خدا کا قرآن اتنا نور ہے سینے سے لے کر آسمان تک روشنی روشنی کر رہا ہے۔ بچیوں کی شادی کرتے ہو، رخصتی کا وقت آتا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ 10ویں کلاس کی کتاب بچی کے سر پہ کیوں نہیں رکھتے؟ کیمسٹری سائنس کیوں نہیں رکھتے؟ الجبرا کیوں نہیں رکھتے؟ میرے عزیز و معاشرتی علوم کیوں نہیں رکھتے؟ انگریزی کی کتاب کیوں نہیں رکھتے؟ تم قرآن پاک کو کیوں اس کے سر کے اوپر رکھ کے رخصت کرتے ہو؟ اتنا تمہیں یقین ہے اس بچی کے سر پہ قرآن پاک رکھیں گے، اللہ اکبر، اس کے سر پہ قرآن کے سائے سے اس کے گھر میں امن آئے گا، اس کے گھر میں سکون آئے گا، اس کے گھر میں رحمت آئے گی، اس کے گھر میں برکت آئے گی۔ اور جب سر پر قرآن سایہ کرے تو گھر میں برکت لاتا ہے، جب سینے کے اندر قرآن آ جائے گا تو زندگی کے اندر انقلاب کیوں نہیں لے کے آئے گا؟
تم میری حالت دیکھو اللہ کی قسم، میں کسی رئیس کا بیٹا کوئی نہیں، میں کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا کوئی نہیں، پرائمری اسکول کا ٹیچر اس باپ کا میں بیٹا جسے دنیا سے گئے بھی تقریباً 39-40 سال ہو گئے۔ تو اندازہ لگاؤ اس وقت میری عمر کتنی ہوگی، 6-7 سال ہوگی، 10 سال ہوگی، لیکن وہ جاتے ہوئے میرا ہاتھ قرآن کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا۔ خدا کی قسم دنیا کے یتیموں کو میں نے انڈے بیچتے دیکھا، دنیا کے یتیموں کو میں نے ہوٹل پر چائے بناتے دیکھا، دنیا کے یتیموں کو میں نے لوگوں کے ہوٹلوں پر برتن دھوتے دیکھا، لیکن جس نے قرآن کو اپنے ساتھ جوڑ لیا اور جس کا قرآن وارث بن گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے عزیزوں، دیکھو پوری دنیا کے اندر پھر آتا ہے، ایسی گاڑیوں میں بٹھاتا ہے، اللہ اکبر، عزت کے ساتھ میرے عزیزوں کھانا بھی ملتا ہے، عزت کے ساتھ میرے عزیزوں ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، میری اپنی زمین کوئی نہیں، اللہ کی قسم میرا اپنا ذاتی مکان کوئی نہیں، اللہ کی قسم میری اپنی ذاتی گاڑی کوئی نہیں، کرائے کے لیے پھرتا ہوں، مشترکہ مکان کے اندر رہتا ہوں، لیکن میرے عزیزوں تم مربع کے مالک ہو، تم زمینوں کے مالک ہو، تم ایکڑ کے مالک ہو، بڑے بڑے ڈیروں کے مالک ہو، بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک ہو، اللہ اکبر، میں بدتمیزی کی بات نہیں کرتا، عمر میں میرے سے آپ سے بڑے ہو، معتبر بھی ہو، کوئی کونسلر ہوگا، کوئی چیئرمین ہوگا، کوئی ایم پی ایم این اے کا الیکشن لڑنے والا ہوگا، لیکن میرے عزیزوں دیکھو کتنا بڑا قرآن کا اعجاز ہے کہ کہاں سے مجھے اٹھا کے کہاں بٹھا دیا، اور آپ اس وقت رات کو 2 بجے میرا انتظار کر رہے ہیں، 12 بجے آپ میرا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ عبد الحنان کا کمال نہیں، قرآن کی بہاروں کا کمال ہے۔ اگر میں آپ کو میرے عزیزوں کہتے ہیں محسن کو دعا دینی چاہیے، اللہ اکبر، سجن بیلی کو دعا دینی چاہیے، میں آپ کا محسن ہوں، قاری سلیم صاحب آپ کا محسن ہے، اس نے کیوں رات کو آپ کو 12 بجے تک بٹھائے رکھا، آپ کو جاتے ہوئے کیا انعام دے گا، یا گفٹ بیگ دے گا، موبائل دے گا، نہیں، ہم دعا لینے کے لیے آئے، دعا دینے کے لیے آئے، بس آؤ ایک مشورہ کر لیں، خدا کی قسم اولاد نصیبوں سے ملتی ہے، ان کا نصیب جگاؤ، ان کے نصیب کو تم مردار نہ کرو، کم از کم اپنے گھر میں سے ایک بچہ، میں تو کہتا ہوں سب کو، اپنے ایک بچہ گھر میں قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے گھر کے اندر ایک بچی قرآن کی حافظ بناؤ۔ ماں ہماری بیمار تھی، دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت تھا، اچانک ہنسنے لگ گئی، ہم پریشان ہوئے کہ کوئی گولی اثر کر گئی، یہ شوگر شوٹ کر گئی ہے، بلڈ پریشر کم ہو گیا، ہنس کے کہنے لگی مجھے مبارکباد دو، ہم نے کہا ماں اس وقت رونے کا وقت ہے، تیری جدائی کا وقت ہے، تجھے کیا مبارکباد دے، کہنے لگی مبارکباد دو، مرنے کے بعد میں 4 حافظوں کے کندھے کے اوپر جاؤں گی، رب کعبہ کی قسم گناہ کے گٹھر لے کے جاؤں، لیکن جب تمہارے کندھے پہ جاؤں گی، تمہارے سینوں میں قرآن کو دیکھ کر اللہ کو میری منجی پہ ترس آ جائے گا۔ کیا کمایا کیا کھویا، اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں، اور لوگوں جاتے ہوئے قرآن کو سینے سے لگا دینا، سینے سے لگا نہ سکے، سینے سے لگانے والوں کو دعا دے دینا، سینے سے لگانے والوں کو پیار بھری نگاہ سے دیکھ لینا، سینے سے لگانے والوں کے ساتھ تعاون کر دینا۔ ان کا تعاون کیا ہے؟ کبھی قاری سلیم صاحب آپ کے دروازے پر آیا ہو اور آپ نے انہیں 500 روپے دو، پھینک کے چلا گیا، نہیں جب میں تو 5000 لوں گا۔ کبھی آپ کے دروازے پر آیا ہو، آپ نے کہا قاری صاحب 20 کلو دانے میرے لے جا، اس نے کہا نہیں میں 20 من لوں گا، نہیں، اللہ اکبر، وہ 20 کلو دانے، وہ 500 روپے بھی میرے عزیزوں اصل کوئی نہیں، نقل ہے، اللہ اکبر، زکوٰۃ ہے، مال کا محل ہے، مال کا محل ہے، زکوٰۃ ہے، مال کا محل ہے، اللہ اکبر۔ محل کیا کرتے ہیں؟ کپڑوں پہ چڑھایا نہیں جاتا، کپڑوں سے اتارا جاتا ہے، لیکن جب اگر میرے عزیزوں محل نہ اترے اسے مشین میں بھی ڈالا جاتا ہے، محل نہ اترے اسے رگڑا بھی جاتا ہے، صابن کا رگڑا دیا جاتا ہے، محل نہ اترے میرے عزیزوں مشین میں چکر بھی دی جاتی ہے، مال نہ اترے اسے ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے۔ یہ کیسا محل ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیسا محل ہے؟ تو اپنے مال سے نکال کر خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے یہ محل، اللہ اکبر، ایسا قیمتی بن جاتا ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کے اندر لے جاتا ہے، اللہ اکبر۔ گھر کے کچرا دان کے اندر میرے عزیزوں محل ڈالتے ہو، گند ڈالتے ہو، کچرا ڈالتے ہو، سارے گھر کا کوڑا کرکٹ ڈالتے ہو، یہ کوڑا کون لے کے جاتا ہے؟ کچرے کے ڈھیر پر، وہاں سے کون لے کے جاتا ہے؟ جمع دار لے کے جاتا ہے، وہاں سے کون لے کے جاتا ہے؟ عیسائی لے کے جاتا ہے، وہاں سے کون لے کے جاتا ہے؟ میونسپل کمیٹی والے دفن کر دے جا کے، جو کر جلا دیتے ہیں۔ یہ کیسا مال ہے؟ اگر تم مال میں سے نکالتے ہو تو آسمان سے فرشتہ پروں میں لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ محل کہاں جاتا ہے؟ سیدھا جنت الفردوس کے دروازے کہاں جاتا ہے؟ صراط
मुस्तकीम के। ये महल कहाँ जाता है? मीज़ान अदल के पास चला जाता है, जहाँ तेरे मेरे अमाल तोले जाएंगे। ये महल कहाँ गया है? पुल सिरात के पास खड़ा हो जाता है। मैंने पूछा महल पुल सिरात के पास क्यों आ गया? का देने वाला यहाँ से गुजरेगा, अगर डगमगाने लगेगा तो मैं इसका हाथ पकड़ के खींच लूंगा। मैंने मीज़ान अदल में पूछा, ऐ महल तू यहाँ आके क्यों खड़ा हो गया? कहता है यहाँ इसके नाम अमाल तोले जाएंगे, अगर नेकियों का पलड़ा हल्का हुआ तो ये महल नेकियों वाले पलड़े में जाके गिर जाएगा। मैंने कहा है महल तू हुजूर के औज़े को सरबरा के क्यों खड़ा हो गया? कि जब गुनाहों की वजह से इसको बुलाया नहीं जाएगा, ये धक्के खा खा के घसीटता आएगा, ये महल हाथ पकड़ के खींच के हुजूर के औज़े को सर पर ला के खड़ा कर देगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, महल देने से माल का अल्लाह इतनी इज्जत देता है, जो असल देगा बताओ खुदा क्या मकाम अता फरमाएगा? ये तो वो है जो अल्लाह का हक है, देना पड़ेगा। वआतू हक्कहू यौमा हसादी, अल्लाह फरमाता है ठीक है, मकान किसी का किराए पे लिया, साल के बाद किराया देता है, महीने के बाद देता है। दुकान किराए पे ली, महीने के बाद किराया देता है। किसी की चीज ली, किराया देता है। और मेरा बंदा मेरी जमीन को 6 महीने बरतरा इस्तेमाल करता रहा, मेरे पानी को 6 महीने इस्तेमाल करता रहा। ये जमीन है, अल्लाहु अकबर, मोटरसाइकिल पर झरीट पड़ जाए, मकान की कली उतर जाए, टोटी उतर जाए, मालिक मकान कहते हैं इसके पैसे दे के जा, जैसा दिया था वापिस लिया। मैंने तेरे हवाले जमीन कैसी दी, तूने कैसी कर दी? इतने इतने बड़े छुरे मार के तूने इसे फाड़ के रख दिया। अल्लाह, सर्दी के मौसम में से पानी से भर दिया, इस जमीन ने तेरे से तकाजा किया। तूने ट्रैक्टर चलाए, थ्रेशर चलाए, तूने हल चलाए, तूने फाड़ दिया, चीर फाड़ के रख दिया। तूने गंद डाला ये ना बोली, तूने खाद डाली ये ना बोली। तूने कहा फसल डालूंगा गंदों की, इसने यूं नहीं कहा मैं चावल उगाऊंगी। तूने कहा मैं फसल डालूंगा चावल की, इसने यूं नहीं कहा मैं दुमाने उगाऊंगी, मैं सब्जी उगाऊंगी। ये जमीन तेरे ताबे रही बंदे। जब 1 साल गुजर गया, जब 6 महीने गुजर गए, फसल तैयार हुई, मैंने कहा आतू हक्कहू यौमा हसादी, हो जान दे किराए ते देंदा जा। किराया आधो मांगता, किराया 1 पर 4% मांगता, 75% मांगता नहीं। मैंने कहा किराए में तो वो दे जा जो मेरा हक है, महल दे के चला जा। और मेरे बंदे तो मेरा ना लेके जा, मैं तेरा नहीं पूछूंगा, तो मुझे मेरा दे के जा, मैं तुझे तेरे दरवाजे पर आके दूंगा। और मेरा बंदा अगर मेरा खाएगा तो मैं भी तेरा रब हूं, अगर तू मेरा भाग के मुझे मेरा दबाएगा तो मैं भी तेरा इस्तेमाल करने तुझे कोई नहीं दूंगा। इलाहुल आलमीन, अगर मैं तुझे दे के जाऊं तो तेरे पैसे को अस्पतालों से बचाऊंगा, तू दे के जाएगा इसी पैसे से हज करवाऊंगा, दे के जाएगा इसी पैसे से बच्चियां परनाऊंगा, दे के जाएगा इसी पैसे से सुकून दूंगा, दे के जाएगा इसी पैसे के जरिए औलाद को फरमा बरदार बनाऊंगा, दे के जाएगा इसी पैसे से अपना घर बनवाऊंगा, इसी पैसे से नबी का गुलशन यानी मदरसा बनवाऊंगा, इसी पैसे से औलाद को नेक बनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर मैंने ना दिया तो क्या करेगा? फरमाया बंदा अगर तू मेरा हक मुझे नहीं दे के जाता तो मेरी किबरियाई की कसम मैं तेरे भी पास नहीं रहने दूंगा। कभी तुझे अस्पताल के दरवाजे पे खड़ा करूंगा, कभी थाने कचहरियों में धक्के दिलवाऊंगा। अल्लाह अकबर, तेरे पैसे से कभी औलाद की सूरत में तेरे सर पे जूते मरवाऊंगा, औलाद की सूरत में कभी तुझे घर से धक्के दिलवाऊंगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, पैसा सराने रख के सो, रात को नींद आ जाए तो मुझे खुदा ना कहना, घर के अंदर सुकून आ जाए तो मैं तेरा रब कोई नहीं, घर में खुशहाली आ जाए तो मुझे अपना खुदा ना कहना। या अल्लाह कि इतना नुकसान होगा। फरमाया दुनिया में तो अगर किसी के पैसे बचा जाए वो तुझे नहीं छोड़ता, मैं अपना तुझे कैसे छोड़ूंगा? अल्लाह अकबर। तो इसलिए वआतू हक्कहू यौमा हसादी। चलो अल्लाह ठीक है यार, कोई कहता है जल्दी कर, कोई गल नहीं, माफ कर दे, कहना मेरे बच्चे कोई नहीं, मेरा 1000 रुपया वापस नहीं करता, मेरे बच्चे कोई नहीं। अल्लाह ना तेरे बच्चे, ना तेरी बीवी, ना तेरी औलाद, वो तो अल्लाह ने मामला चौपट खत्म कर दिया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तेरे जब है ही कोई नहीं तो कहां लेके जाएगा? फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील। मेरे तो है कोई नहीं, तेरे तो है।
اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی. رحمت والے نبی تیرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے مال کہاں خرچ کریں؟ ان کو بہترین خرچ کرنا فللوالدین، اپنے ماں باپ پہ کرو، والاقربین والیتاما، اپنے رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، والمساکین، مسکینوں پہ، وابن السبیل، راہ اللہ میں خرچ کرو. یا اللہ یہ تجھے اتنے پیارے لگتے ہیں. فرمایا تمہاری اولاد تمہیں پیاری لگتی ہے، میرا بندہ مجھے پیارا لگتا ہے. جب تیری اولاد روئے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ تیرے پاس نہ ہو تو دوسروں سے کہتا ہے دے یار میری اولاد کا مسئلہ ہے، جب میرے پاس ہے میں پھر بھی کہتا ہوں دے میرے بندوں کا مسئلہ ہے. یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا ماں باپ تیرے لاوارث ہو گئے، خرچہ میں ان پہ کروں گا. بہن بھائی تیرے لاوارث ہو گئے، خرچہ میں ان پہ کروں گا. بھتیجا بھانجی تیرے یتیم ہو گئے، خرچہ میں ان پہ کروں گا. تیرے خاندان میں کوئی بیمار ہو گیا، خرچہ میں اس پہ کروں گا. کوئی یتیم بے کس بے سہارا ہو گیا، جس کے گھر کے اندر سحری کا انتظام کوئی نہیں، افطاری کا انتظام کوئی نہیں، تو مجھے دے میں ان کے اوپر خرچ کروں گا. یا اللہ اور کیا کرے گا؟ میرے قرآن پڑھنے والے مختلف چکوک سے، میرے قرآن پڑھنے والے مختلف دیہات سے جب میرا قرآن پڑھنے کے لیے آئیں گے وہ بے سہارا ہوں گے، نہ در ہوگا نہ گھر ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا تیرے سے لے کے میں اس کی روٹی پانی کا انتظام کروں گا. یعنی الخلق عیال اللہ، زمین پر چلنے والا کنبہ یہ ساری میری مخلوق ہے، اور میرا بندہ جو ان پر رحم کرے گا میں اس پہ رحم کروں گا. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا. عرش بری پر تو ان پر رحم کرے گا میں تیرے پہ رحم کروں گا، تو ان پہ سختی کرے گا میں تیرے پہ سختی کروں گا. آج اللہ نے بہترین آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا. میرے دوستو ایک تو اللہ کی قسم پکی ٹھکی 100 نہیں 2000% سچی بات ہے، یہ پیسہ جو اس وقت آپ کی میری جیب میں اس نے رہنا کوئی نہیں. جس طرح تم پرندہ میرے عزیزوں شکار کر کے قابو کر کے پنجرے میں بند کرتے ہو، وہ میرے عزیزوں تجھے دیکھتا ہے، تیرے کہنے پہ ہوں بھی کرتا ہے، تیرے کہنے پہ نہ بھی کرتا ہے، تیرے کہنے پہ ناچتا بھی ہے، تیرے کہنے پہ تلاوت بھی کرتا ہے، تیرے کہنے پہ میاں مٹھو بھی کہتا ہے، تیرے کہنے پہ سورہ فاتحہ سناتا ہے. لیکن اللہ کی قسم پنجرہ کھول کے دیکھ لے، درخت پہ جا کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا میاں السلام علیکم، جب تک تیرا تھا پہ تیرا کوئی نہیں. اب یہ کسی اور کے ساتھ جا کے بھی انففا نبھائے گا اور کہے گا میں تو ازلی تیرا تھا. یہ پیسہ تیرے دادے کی جیب میں تھا، موت کا وقت آیا، اللہ اکبر، یہ پیسہ یہاں نکل کے کھڑا ہو گیا. میرے دادے نے کہا او میرے پیسے، تیرے لیے میں نے کیا نہیں کیا، میں نے سگے بھائیوں کو چھوڑا، میں نے بہنوں کو دھکے دیے، تیرے لیے میں نے رشتہ داری چھوڑ دی، تیرے لیے میں نے رشتہ کنبہ برادری چھوڑ دی. اللہ اکبر. آج میں بیمار ہوں تو میرے کام نہیں آئے گا، کہتا کوئی نہیں. آج میں بے سہارا ہوں تو میرے کام نہیں آئے گا، کہتا کوئی نہیں. آج میں اللہ اکبر لاوارث تو میرے کام نہیں آئے گا. نہیں کہو تجھے کس نے کہا تھا میرے سے محبت کر؟ کیا تو نے قرآن میں خدا کا پیغام نہیں پڑھا؟ قل متاع الدنیا قلیل، کیا تو نے خدا کا قرآن نہیں پڑھا، پیغام نہیں پڑھا؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تجھے پتہ ہے میں دھوکا تھا، میرے سے جی کیوں لگایا؟ آج مزہ چک. جن کو اپنا بنانا چاہیے تھا وہ تیرے کمرے میں نہ پھڑ کے، جو جس کو تو نے اپنا بنایا تھا آج وہ تجھے سلام کر کے جا رہا ہے. یہ پیسہ میرے ابو کی جیب میں میرے دادے کے مرنے سے پہلے ہی آ گیا. میں نے کہا میں تیرا ہوں، اس کے پاس تو میں امانت تھا. جب میرا باپ مرنے لگا تو عبدالحنان کی جیب میں آ گیا. میں نے کہا تو پرسوں دادے کی جیب میں تھا، کل ابو کی جیب میں تھا، میری جیب میں کیسے؟ کہ ان کے پاس امانت تھا، حقیقی تیرے پاس ہو. میں نے اس کو یوں کر کے اپنی بغل میں دبا لیا. اسے ماں بھی سمجھا، اسے باپ بھی سمجھا، اسے بھائی بھی سمجھا، اسے بہن سمجھا. یہ آخری وقت میں ایسا مجھے ڈانچ دے کے گیا کہ منہ کے بل مجھے قبر کے اندر پھینک کے چلا گیا. اللہ اکبر. یہ پیسہ دھوکہ ہی دھوکہ دے. اگر خدا کی قسم پیسہ اصل ہوتا تو نبی کی بیٹی فاطمہ 4 دن کی بھوک میں نہ روتی، کملی والا پیٹ میں پتھر باندھ کے نہ پھرتا، صدیق نبی کی گلی میں چکر نہ لگاتا، عمر نبی کی گلی میں چکر نہ لگاتا. مدنی کریم پاک حجرہ مبارک کا پردہ ہٹا کر دونوں سے پوچھتے ہیں یار ابو بکر عمر کیوں آئے؟ یا رسول اللہ 3 دن کی بھوک نے گھر میں ٹکنے نہ دیا. حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، فرمایا تمہیں 3 دن کی بھوک ستاتی ہے، میں محمد 4 دن سے میں نے کچھ نہ کھایا. اللہ اکبر. میرے عزیزو اگر یہ پیسہ با وفا ہوتا رب کعبہ کی قسم تیرے میرے ساتھ خبر میں جاتا. با وفا تب بنے گا ہم یہاں پیسہ آگے بھیج دو، اللہ کے بینک کے اندر جمع کرا دو. ہم یہاں میرے عزیزو پیسہ اس جگہ بھیج دو جہاں جانے پر اللہ نے پروفٹ کا وعدہ کیا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اس پیسے کو آگے بھیج دو، جنت کا قبر کا بچھونا بن جائے گا. اس پیسے کو آگے بھیج دو، یہ ایسی سیسا
پلائی دیوار بن جائے گا، قبر کے اندر کیڑے بچھوؤں کو آنے نہیں دے گا، اس پیسے کو آگے بھیج دو، قبر کے اندر روشنی کا انتظام بن جائے گا، اس پیسے کو آگے بھیج دو، اپنے ہاتھوں سے وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ خدا بھی سچا، مصطفیٰ بھی سچا، جبرائیل پیغام لانے والا بھی سچا، قرآن بھی سچا۔